بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں، ان کے حالات زندگی اور ان کی تصانیف کو، اور UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ڈپٹی نذیر احمد کا ناول توبۃ النصوح کا مختصر جائزہ لیں گے، اور آخر میں اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ کچھ معروضی سوالات و جوابات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اس کلاس کو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اصل نام نذیر احمد تھا اور خطاب خان بہادر شمس العلماء تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا اصل نام کیا تھا؟ تو نذیر احمد تھا، اور خطاب ان کا خان بہادر شمس العلماء تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 1830 عیسوی کو ضلع بجنور میں ہوئی تھی۔ یاد رکھیے گا، ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 1830 عیسوی کو ضلع بجنور میں ہوئی تھی، اور ڈپٹی نذیر احمد کی وفات 1913 عیسوی کو فالج کی وجہ سے دہلی میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، ڈپٹی نذیر احمد کی وفات جو ہے 1913 عیسوی کو فالج کی وجہ سے دہلی میں ہوئی تھی، جمیل جالبی کے مطابق۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے دوستو کہ ڈپٹی نذیر احمد کی وفات کہیں کہیں 1912 بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ دونوں کو یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، آپشن میں جو ہوگا وہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے والد کا نام سعادت علی خان تھا۔ یاد رکھیے گا، ڈپٹی نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ تو سعادت علی خان تھا، اور سعادت علی خان کا پیشہ معلمی تھا، یعنی کہ ڈپٹی نذیر احمد کے والد کا پیشہ جو ہے معلمی تھا، وہ ایک ٹیچر تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے فارسی اپنے والد سے پڑھی تھی، چونکہ وہ ایک ٹیچر تھے تو انہوں نے جو ہے فارسی جو ہے اپنے والد سے پڑھ رکھی تھی۔ ڈپٹی نذیر احمد کے جد اعلیٰ شیخ عبد القدوس گنگوہی کے خلیفہ شیخ عبد الغفور اعظم پوری تھے، اور ان کے خاندان کے افراد جو ہے پیر زادہ کہلاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان کے افراد جو ہے وہ پیر زادہ کہلاتے تھے۔ یاد رکھیے گا دوستو، ڈپٹی نذیر احمد کے جد اعلیٰ شیخ عبد القدوس گنگوہی کے خلیفہ شیخ عبد الغفور اعظم پوری تھے، اور ان کے خاندان کے افراد جو ہے پیر زادہ کہلاتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے دیگر اساتذہ میں شمار ڈپٹی نصیر اللہ خرجوئی کا ہوتا ہے، مولوی مملوک علی کا ہوتا ہے، امام بخش صہبائی کا ہوتا ہے، ماسٹر رام چندر کا ہوتا ہے، اور مولوی عبد الخالق کا بھی کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے استادوں میں جو ہیں ڈپٹی نصیر اللہ خرجوئی، مولوی مملوک علی، امام بخش صہبائی، ماسٹر رام چندر اور مولوی عبد الخالق کا شمار کیا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اورنگ آبادی مسجد دہلی میں مولوی عبدالحق سے اپنے بھائی کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، جہاں نذیر احمد محلے سے کھانا مانگ کر لاتے تھے۔ نذیر احمد نے اورنگ آبادی مسجد دہلی میں مولوی عبد الخالق سے اپنے بھائی کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، جہاں وہ محلے سے کھانا مانگ کر لاتے تھے۔ نذیر احمد نے اورنگ آبادی مسجد میں گزارے ہوئے اوقات کے بارے میں ایک لیکچر میں بتایا کہ ان کی زندگی کا یہ بدترین وقت تھا، اور اگر وہاں 4-5 سال رہنا پڑتا تو میں دین و دنیا سے تباہ ہو لیا تھا۔ نذیر احمد نے اپنے ایک لیکچر میں یہ بات کہی تھی۔ ڈپٹی نذیر احمد کا داخلہ دلی کالج میں 1845 عیسوی میں حسن اتفاق سے ہوا تھا، اور وہ 1853 عیسوی تک زیر تعلیم رہے تھے۔ نذیر احمد کا داخلہ دلی کالج میں 1845 میں ہوا تھا، اور وہ وہاں 1853 عیسوی تک جو ہے پڑھتے رہے تھے۔ نذیر احمد کو دلی کالج سے 4 روپے ماہوار وظیفہ داخلہ ہونے کے بعد ملنا شروع ہوا تھا، جو کالج سے نکلنے تک 24 روپے ہو گیا تھا۔
دلی کالج میں نذیر احمد کے ہم جماعت یعنی ان کے ساتھی محمد حسین آزاد اور مولوی ذکا اللہ تھے. یاد رکھیے گا، دہلی کالج میں جب وہ پڑھتے تھے تو وہاں ان کے کلاس میٹ جو ہیں محمد حسین آزاد تھے اور مولوی ذکا اللہ تھے. یہ دونوں امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. دہلی کالج کے زمانے تعلیم میں نذیر احمد کا خاص مضمون جو ہے عربی تھا. یہ بھی یاد رکھیے گا. دہلی کالج کے زمانے تعلیم میں نذیر احمد کا خاص مضمون کیا تھا؟ تو عربی تھا. ڈپٹی نذیر احمد کی شادی خاندانی دستور اور والدین کی مرضی کے خلاف، جبکہ ان کی شادی بجنور میں طے بھی ہو چکی تھی، مولوی عبدالخالق کی پوتی اور مولوی عبدالقادر کی بیٹی صفیۃ النساء بیگم سے دہلی میں ہوئی تھی. صفیۃ النساء بیگم مولوی عبدالخالق کی وہی پوتی ہیں جو نذیر سے سیر دو سیر مسالے پسواتی تھی اور درمیان میں نذیر کے ہاتھ رکنے پر بٹے سے انگلیوں پر مارتی تھی. صفیۃ النساء بیگم. نذیر احمد نے والدہ کے اصرار پر 1888 عیسوی میں بجنور کے ایک خاتون سے بھی عقد کیا تھا. حکومت برطانیہ نے نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب 1897 عیسوی میں دیا تھا. موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسے آپ لوگ ضرور نوٹ کر لیجئے گا دوستوں. حکومت برطانیہ نے نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب کب دیا تھا؟ تو 1897 عیسوی میں. ٹھیک ہے. ایڈنبرگ یونیورسٹی نے نذیر کو LLD یعنی ڈاکٹر آف لاء کی اعزازی ڈگری 1902 عیسوی میں عطا کی تھی. ٹھیک ہے. اور پنجاب یونیورسٹی نے DOL یعنی ڈپارٹمنٹ آف لیبر کی ڈگری سے نذیر احمد کو سرفراز کیا تھا. ڈپٹی نذیر احمد نے حیدرآباد کے قیام کے دوران 6 مہینے 17 دن کی مدت میں قرآن مجید حفظ کیا تھا. یاد رکھیے گا ساتھیوں، ڈپٹی نذیر احمد نے حیدرآباد کے قیام کے دوران جب وہ حیدرآباد میں تھے تو وہاں 6 مہینے 17 دن کی مدت میں انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا. 6 مہینے اور 17 دن بہت بڑی بات ہوتی ہے. نذیر احمد کے کردار اسم با مسمہ ہوتے ہیں. یہ نذیر احمد کے تعلق سے یہ جو پوائنٹ ہے دوستو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پوچھا جاتا ہے کس کے کردار اسم با مسمہ ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے نذیر احمد کے کردار اسم با مسمہ ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، اسم با مسمہ نذیر احمد کے کردار ہوتے ہیں. نذیر احمد کے تمام ناول جو ہیں وہ مقصدی اور اصلاحی ہیں. یہ بھی پوچھا جاتا ہے دوستو کہ کس ناول نگار کے ناول مقصدی اور اصلاحی ہیں، تو یاد رکھیے گا ڈپٹی نذیر احمد کے تمام ناول جو ہیں وہ مقصدی اور اصلاحی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو، سب سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد نے ہی تعلیم نسواں کو موضوع بنایا تھا. سب سے پہلے جو ہے تعلیم نسواں کو موضوع جو ہے ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے ہی بنایا ہے. نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے، انسان نہیں ہوتے. یہ قول جو ہے آل احمد سرور کا ہے. ٹھیک ہے. نذیر احمد کے تعلق سے یہ قول ہے آل احمد سرور کا. نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے، انسان نہیں ہوتے، بقول آل احمد سرور. اب نذیر احمد کی تصانیف کو دیکھ لیتے ہیں. تعزیرات ہند. تعزیرات ہند یہ ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب ہے جسے انہوں نے 1860-61 میں لکھی تھی. اور یہ کتاب دوستو انگریزی کتاب انڈین پینل کوڈ کا اردو ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا انگریزی کتاب انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ جو ہے ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے تعزیرات ہند کے نام سے کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تعزیرات ہند کے نام سے جو ہے انہوں نے انڈین پینل کوڈ کا اردو ترجمہ کیا ہے. تعزیرات ہند یاد رکھیے گا ڈپٹی نذیر احمد کا کتاب ہے. اور یہ کس نوعیت کی کتاب ہے دوستو؟ تو یہ
انڈین پینل کوڈ کا اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو ہے قانون کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ امہات الامہ، یہ کتاب جو ہے احمد شاہ شوق کی امہات الامہ کے جواب میں جو ہے ڈپٹی نذیر احمد نے لکھی تھی 1908 عیسوی میں۔ امہات الامہ یہ وہ کتاب ہے جو پادری احمد شاہ شوق کی کتاب امہات الامت کے جواب میں لکھی ڈپٹی نذیر احمد نے، ٹھیک ہے۔ امہات الامہ کو جو ہے پادری احمد شاہ شوق کی کتاب امہات الامہ کے جواب میں جو ہے ڈپٹی نذیر احمد نے لکھی تھی 1908 عیسوی میں۔ اور یہ کتاب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ازدواج کا موضوع بھی ہے، یعنی اس کتاب میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ازدواج کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ازدواج کی موضوع بحث بنایا گیا ہے امہات الامہ کو، ٹھیک ہے۔ اور موعظۂ حسنہ میں ان خطوط کو جمع کر دیا گیا ہے جو ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے اکلوتے بیٹے بشیر الدین احمد کی ہدایت و تربیت کے لیے لکھی تھی۔ کہیں آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے کون سی کتاب لکھی ہے جو ان کے بیٹے بشیر الدین احمد کی ہدایت و تربیت کے لیے ہے، تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے موعظۂ حسنہ، ٹھیک ہے۔ موعظۂ حسنہ میں جو ہے ڈپٹی نذیر احمد نے ان خطوط کو جمع کیا ہے جو انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے بشیر الدین احمد کی ہدایت و تربیت کے لیے لکھی تھی۔ مجموعہ بے نظیر 1909، یہ نذیر احمد کی قومی و متفرق اردو عربی نظموں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا ڈپٹی نذیر احمد یہ جو کتاب ہے مجموعہ بے نظیر، یہ قومی و متفرق اردو عربی نظموں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اردو عربی نظموں کا مجموعہ کون سا ہے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد کا مجموعہ بے نظیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا ڈپٹی نذیر احمد نے کل 44 لیکچر دیے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد نے جو ناول لکھے ہیں۔ نذیر احمد نے کل 7 ناول لکھے ہیں، جن میں سے پہلا ناول انہوں نے میرات العروس لکھا، اور دوستو اسے اردو کا پہلا ناول بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے میرات العروس جو ہے اپنی لڑکیوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے لکھا تھا، اور میرات العروس جو ہے پہلی مرتبہ 1869 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نذیر احمد کا پہلا ناول ہے، اور اسے انہوں نے اپنی لڑکیوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے لکھا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی پر یہ کتاب جو ہے میرات العروس ان کے جہیز میں دے دی تھی، یاد رکھیے گا۔ میرات العروس کو جو ہے ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی پر جہیز میں دی تھی۔ نذیر احمد کے ناول میرات العروس کا موضوع جو ہے وہ لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت اور اصلاح ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع جو ہے میرات العروس کا کیا ہے؟ تو لڑکیوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح۔ حکومت نے میرات العروس پر نذیر احمد کو 1000 روپے بطور انعام دیا تھا، اور ڈپٹی نذیر احمد نے میرات العروس لکھ کر زنانہ سوسائٹی پر ایک اتہام باندھا ہے۔ یہ نذیر احمد کے ناول کے حوالے سے یہ قول جو ہے سر سید احمد نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بقول سر سید نذیر احمد نے میرات العروس لکھ کر زنانہ سوسائٹی پر ایک اتہام باندھا ہے، بہت ہی مشہور قول ہے سر سید احمد خان کا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے میرات العروس لکھ کر زنانہ سوسائٹی پر ایک اتہام باندھا ہے بقول سر سید احمد خان۔ یہ تو ہو گیا پہلا ناول میرات العروس جو 1869 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا دوسرا ناول جو ہے وہ بنات النعش ہے، اور یہ ناول 1872 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ نذیر احمد کا تیسرا ناول توبۃ النصوح ہے جو داخل نصاب بھی ہے، اور یہ ناول دوستو 1874 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ ان کا چوتھا ناول فسانہ مبتلا ہے، اس ناول کا نام محسنات بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منظر عام پر کب آیا؟ 1885 عیسوی میں۔
یاد رکھیے گا ڈپٹی نذیر احمد کا چوتھا ناول فسانہ مبتلا ہے اور اس کا دوسرا نام محسنات ہے، اور یہ ناول 1885 میں منظر عام پر آیا ہے۔ اس کا زمانی ترتیب، ان کے جو 7 ناول ہیں ان کے زمانی ترتیب آپ لوگ ضرور یاد رکھیے گا، یہ ہر اردو کے کمپٹیشن ایگزام میں جو ہے پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ناول میں جو ہے تعداد ازدواج کی مخالفت پیش کیا گیا، ٹھیک ہے۔ مذکورہ ناول تعداد ازدواج کی مخالفت میں لکھا گیا، یہ جو ناول ہے فسانہ مبتلا یہ تعداد ازدواج کی مخالفت میں لکھا گیا، اور مقصدیت جو ہے آخر تک اس کتاب میں نظر آتی ہے۔ کتاب میں جا بجا حواشی درج ہیں اور خاتمہ پر ایک مرثیہ اور پھر فرہنگ ہے جسے مصنف نے ہی مرتب کیا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا 5واں ناول جو ہے وہ ابن الوقت ہے، جو 1888 میں منظر عام پر آیا۔ ان کا 6واں ناول جو ہے ایامہ ہے، اور ایامہ 1891 میں منظر عام پر آیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا 7واں اور آخری ناول رویائے صادقہ ہے۔ رویائے صادقہ 1894 میں منظر عام پر آیا، یاد رکھیے گا رویائے صادقہ ڈپٹی نذیر احمد کا آخری ناول ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ناول کو زمانی ترتیب یاد رکھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، مر بناتو، یعنی جو ناول کا جو پہلا اور دوسرا حرف ہے اس کو آپ لے کر کے مینمنک بنا سکتے ہیں۔ جیسے یہاں مر ہے، بنا ہے بے نون ہے، اور تو ہے فسانہ مبتلا کا فا سین ہو گیا، اور ابن الوقت کا ابن ہو گیا، ایامہ کا ایا ہو گیا، رویا صدیقہ کا رو ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایسے جو ہے آپ زمانی ترتیب بنا سکتے ہیں تاکہ لمبے عرصے تک یاد رہے، ٹھیک ہے۔ مر بناتو، ٹھیک ہے نا، یہاں ہو جائے گا مر بناتو فسا ابن ایارو، ٹھیک ہے، فسا ابن ایارو، مر بناتو فسا ابن ایارو، مر بناتو فسا ابن ایارو رٹ لیجئے گا تو یاد ہو جائے گا زمانی ترتیب، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، اب پڑھتے ہیں UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ڈپٹی نذیر احمد کا ناول توبۃ النصوح، ٹھیک ہے نا۔ ناول توبۃ النصوح جو ہے اس کا معنی جو ہوتا ہے توبۃ النصوح کا وہ سچی توبہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ توبۃ النصوح کا مطلب ہوتا ہے سچی توبہ، اور یہ ناول جو ہے 1874 میں منظر عام پر آیا، ٹھیک ہے۔ ناول توبۃ النصوح جو ہے وہ 12 فصلوں پر یعنی 12 حصوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے بنات النعش کے دیباچے میں لکھا تھا کہ تعلیم دینداری کا ایک مضمون اور رہ گیا ہے، اگر حیات مستعار باقی ہے تو انشاءاللہ بشرط خیریت اگلے سال تک وہ بھی ایک کتاب کے پیرائے میں پیشکش ناظرین کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ کتاب توبۃ النصوح کے نام سے انہوں نے جو ہے 1874 میں شائع کی تھی۔ کتاب کا نام جو ہے قرآن مجید سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جہاں مخلصانہ توبہ کے معنی میں ہیں، اور توبۃ النصوح کے الفاظ جو ہیں موجود ہیں قرآن میں۔ توبۃ النصوح کا مرکزی خیال انگریزی ناول نگار ڈینیل ڈیفو کے ناول دا فیملی انسٹرکچر سے ماخوذ ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ توبۃ النصوح کا مرکزی خیال جو ہے انگریزی ناول نگار ڈینیل ڈیفو کے ناول دا فیملی انسٹرکچر سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر احسن فاروقی نے میرات العروس اور توبۃ النصوح کو ناول نہیں کہتے ہیں بلکہ تمثیل کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ ڈاکٹر احسن فاروقی جو ہیں میرات العروس، توبۃ النصوح اور ان کے دوسرے ناول کو ناول نہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں تو تمثیل کہتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کس نے میرات العروس، توبۃ النصوح اور ڈپٹی نذیر احمد کے دوسرے ناولوں کو ناول نہیں تمثیل کہتے ہیں، تو ڈاکٹر احسن فاروقی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہو سکتا ہے آگے کہیں پوچھ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر احسن فاروقی جو ہیں وہ میرات العروس، توبۃ النصوح اور ڈپٹی نذیر احمد کے دوسرے ناولوں کو ناول نہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں تو تمثیل کہتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے موضوع و مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کتاب میں انسان کے
اس فرض کا مذکور ہے جو تربیت اولاد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کے تصنیف کرنے سے مقصود اصلی یہ ہے کہ اس فرض کے بارے میں جو غلط فہمی عموماً لوگوں سے واقع ہو رہی ہے اس کی اصلاح ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض ناقدین جو ہیں فکر و فن کے اعتبار سے ناول توبۃ النصوح کو اردو کا پہلا باقاعدہ ناول قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ساتھیوں، بعض ناقد جو ہیں فکر و فن کے اعتبار سے ناول توبۃ النصوح کو اردو کا پہلا ناول جو ہے باقاعدہ ناول قرار دیتے ہیں۔ ناول توبۃ النصوح جو ہے یہ 12 فصلوں پر مشتمل ہے۔ ناول توبۃ النصوح کا قصہ جو ہے نصوح کے خواب سے شروع ہوتا ہے۔ وہ خواب جو نصوح نے دیکھا تھا، تمام قصے کی چاند ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا ساتھیوں، ناول توبۃ النصوح کا قصہ جو ہے نصوح جو ہے نا، یہ ناول توبۃ النصوح کا بہت اہم کردار ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناول توبۃ النصوح کا قصہ جو ہے نصوح کے خواب سے شروع ہوتا ہے۔ کس کے خواب سے شروع ہوتا ہے ناول توبۃ النصوح کا قصہ؟ تو نصوح کے خواب سے شروع ہوتا ہے۔ وہ خواب جو نصوح نے دیکھا تھا، تمام قصے کی یہ جان ہوتی ہے۔ اس کا فصل اول جو ہے نصوح کے خواب میں حشر کے میدان میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے۔ فصل اول میں جو ہے نصوح جو ہے خواب میں حشر کے میدان میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے جس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ ہے۔ یاد رکھیے دوستو، فصل اول جو ہے نصوح، اس میں جو ہے نصوح خواب میں، فصل اول میں نصوح خواب میں جو ہے حشر کے میدان میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے نصوح کسے دیکھتا ہے، تو یاد رکھیے گا اپنے باپ کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون دیکھتا ہے؟ تو نصوح دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ نصوح جو ہے خواب میں حشر کے میدان میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا اعمال نامہ ہے۔ نصوح باپ کا اعمال نامہ دیکھتا ہے تو تھرا اٹھتا ہے کیونکہ دنیا کی تمام برائیاں اس کے اعمال نامہ میں موجود تھیں اور باپ فرد جرم کے تعلق سے طویل بیان دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، نصوح جو ہے باپ کا اعمال نامہ دیکھتا ہے تو تھرا اٹھا کیونکہ دنیا کی تمام برائیاں اس کے اعمال نامہ میں موجود تھیں اور باپ فرد جرم کے تعلق سے طویل بیان دیتا ہے۔ دوسری فصل میں نصوح اور فہمیدہ کے درمیان بات چیت کا منظر سامنے آتا ہے اور یہاں یہ طے ہو جاتا ہے کہ نصوح یعنی شوہر لڑکوں کی اصلاح کریں گے اور فہمیدہ یعنی اس کے نصوح کی بیوی لڑکیوں کی۔ سب سے پہلے چھوٹے بچوں کی اصلاح کا کام شروع ہوتا ہے۔ دوسرے فصل میں جو ہے دوستو نصوح اور فہمیدہ کے درمیان بات چیت کا منظر سامنے آتا ہے۔ پہلے فصل میں جو ہے نصوح خواب میں حشر کے میدان میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور دوسرے فصل میں نصوح اور فہمیدہ کے درمیان بات چیت کا منظر سامنے آتا ہے اور یہاں یہ طے ہوتا ہے کہ نصوح لڑکوں کی اصلاح کریں گے اور فہمیدہ یعنی نصوح کی بیوی جو ہے وہ لڑکیوں کی۔ سب سے پہلے چھوٹے بچوں کی اصلاح کا کام شروع ہوتا ہے دوسری فصل میں۔ اب یہاں تیسری فصل میں جو ہے فہمیدہ اپنی بیٹی حمیدہ سے بات چیت کر کے نصوح کو بتاتی ہے۔ یاد رکھیے گا تیسری فصل میں فہمیدہ نصوح کی جو بیوی ہے وہ اپنی بیٹی حمیدہ سے، حمیدہ جو ہے نصوح اور فہمیدہ کی بیٹی ہے، تو فہمیدہ جو ہے یعنی نصوح کی جو بیوی ہے اپنی بیٹی حمیدہ سے بات چیت کر کے نصوح کو یعنی اپنے شوہر کو بتاتی ہے۔ چوتھی فصل میں نصوح چھوٹے بیٹے سلیم سے گفتگو کرتا ہے، یعنی جو باپ ہے وہ اپنے چھوٹے بیٹے سلیم سے گفتگو کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہاں کردار جو سلیم ہے نا وہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ ناول توبۃ النصوح کا کردار سلیم جو ہے وہ نصوح کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور چوتھی فصل میں یہاں نصوح چھوٹے بیٹے سلیم سے گفتگو کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلیم بہت کچھ سدھر چکا ہے اور حضرت بھی اور ان کے لڑکوں کے اثر نے پہلے ہی اسے اس راہ پر لگا لیا ہے جو نصوح اسے دکھانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ پانچویں فصل میں دوستو جو ہے فہمیدہ اور اس کی بیٹی نعیمہ کی لڑائی کا بیان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچویں فصل میں فہمیدہ اور اس کی بیٹی نعیمہ کی لڑائی کا بیان آتا ہے۔ سلیم کیا ہے؟
تو فہمیدہ اور نسو کا چھوٹا بیٹا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5ویں فصل میں جو ہے فہمیدہ اور اس کی بیٹی نعیمہ جو ہے یہ بیٹی رہتی ہے نسو اور فہمیدہ کی، اور 5ویں فصل میں ہی فہمیدہ اور اس کی بیٹی نعیمہ کی لڑائی کا بیان آتا ہے۔ نعیمہ جو ہے یہ میراث العروس کی اکبری کی طرح لڑکی ہے، ٹھیک ہے، میراث العروس، ٹھیک ہے، جس میں وہ کردار ہے وہ اکبری، اسی کی طرح وہ لڑکی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی لڑائی نماز پڑھنے پر ہوتی ہے، جس کو وہ اٹھک بیٹھک کہتی ہیں، یہ بھی پوچھا جاتا ہے جو دوستوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نعیمہ جو ہے وہ یہی بات کرتی ہے، نماز پر بحث کرتی ہے، اور نماز کو یہ کیا کہتی ہے تو اٹھک بیٹھک کہتی ہے۔ 6ٹھی فصل میں نسو اپنے منجھلے بیٹے علیم کی اصلاح کرتا نظر آتا ہے، یہ بھی کردار یاد رکھے گا، علیم، ٹھیک ہے، ناول توبۃ النسو کا اہم کردار ہے علیم۔ 6ٹھی فصل میں جو ہے نسو کیا کرتا ہے اپنے منجھلے بیٹے، یعنی علیم جو ہے وہ منجھلا بیٹا ہے نسو اور فہمیدہ کا، ٹھیک ہے، اور یہ 6ٹھی فصل میں جو ہے اپنے منجھلے بیٹے علیم کی اصلاح کرتا نظر آتا ہے نسو۔ 7ویں فصل کے بارے میں بات کریں دوستو، تو 7ویں فصل میں نسو اور بڑے بیٹے کلیم کی کشمکش سامنے آتی ہے۔ چھوٹا بیٹا سلیم، منجلا بیٹا علیم، اور یہاں بڑے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے 7ویں فصل میں کلیم کا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے کردار ہے کلیم، یاد رکھیے گا دوستو۔ 7ویں فصل میں نسو اور نسو کے بڑے بیٹے کلیم کی کشمکش سامنے آتی ہے، جو اس قصے کی خاص کشمکش ہے۔ کلیم کو پہلے منجلا بھائی اور پھر ماں سمجھاتی ہے، ٹھیک ہے، منجلا بھائی یعنی علیم سمجھاتا ہے کلیم کو، مگر وہ باپ کے پاس جانے سے انکار کرتا ہے۔ کون کرتا ہے تو کلیم۔ وہ اس تہذیب میں رچا ہوا ہے کلیم جو مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں موجود دور رائج تھی۔ یہاں دونوں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو یعنی کلیم کو سمجھاتے ہیں، اور کلیم اس تہذیب کی خوبیاں گنواتا ہے، یعنی مغلیہ سلطنت کی۔ ماں بھی سمجھاتی ہے مگر کلیم نہیں مانتا۔ یاد رکھیے گا ساتھیوں، 7ویں فصل کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ 7ویں فصل میں نسو اور بڑے بیٹے کلیم کی کشمکش سامنے آتی ہے، جو اس قصے کی خاص کشمکش ہے۔ کلیم کو پہلے جو ہے منجلا بھائی یعنی علیم اور پھر ماں یعنی فہمیدہ سمجھاتی ہے، مگر وہ باپ کے پاس جانے سے انکار کرتا ہے۔ وہ اس تہذیب میں رچا ہوا ہے، یعنی مغلیہ سلطنت کی، ٹھیک ہے، جو مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں موجود دور رائج تھی۔ یہاں دونوں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کلیم کو سمجھاتے ہیں۔ کلیم اور سلیم جو ہیں یہ بڑے بھائی کلیم کو سمجھاتے ہیں، علیم اور سلیم جو ہیں وہ بڑے بھائی کلیم کو سمجھاتے ہیں، اور کلیم جو ہے بڑا بھائی جو ہے اس تہذیب کی خوبیاں گنواتا ہے مغلیہ سلطنت کی۔ ماں بھی جو ہے سمجھاتی ہے مگر کلیم نہیں مانتا۔ اب یہاں بات کرتے ہیں 8ویں فصل کی۔ 8ویں فصل میں دوستو نعیمہ کو اس کی خالہ زاد بہن صالحہ راہ راست پر لے آتی ہے۔ یاد رکھیے گا 8ویں فصل میں نعیمہ کو اس کی خالہ زاد بہن صالحہ جو ہے راہ راست پر لے آتی ہے۔ صالحہ جو ہے نعیمہ کی خالہ زاد بہن ہے اور دوست بھی ہے، اور یہ بات 8ویں فصل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 8ویں فصل میں جو ہے نعیمہ کو صالحہ جو ہے راہ راست پر لے آتی ہے۔ 9ویں فصل میں کلیم ناخوش ہو کر گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، بڑا بیٹا جو ہے وہ ناخوش ہو کر گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور نسو یعنی باپ اس کا تکلف خانہ جو عشرت منزل اور خلوت خانہ کے نام سے 2 کمروں پر مشتمل تھا، اور اس میں موجود کتابوں کو جلا دیتا ہے نسو۔ 10ویں فصل میں قصہ نسو کے گھر سے باہر نکلتا ہے۔
کلیم کی یعنی بڑے بیٹے کی مرزا ظاہر دار بیگ سے ملاقات ہوتی ہے۔ مرزا ظاہر دار بیگ یہ ناول توبۃ النصوح کا موسٹ امپورٹنٹ کردار ہے، یہ اکثر پوچھا جاتا ہے ساتھیو، آپ لوگ اسے نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میں بیچ بیچ میں بتاتے رہوں گا کون کون امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ بہت پوچھے جاتے ہیں، اکثر پوچھے گئے ہیں دوستو۔ کلیم کی مرزا ظاہر دار بیگ سے ملاقات ہوتی ہے، یہ 10ویں فصل میں۔ کلیم پکڑا جاتا ہے اور نصوح جو ہے یعنی اس کا باپ اسے رہا کرواتا ہے، پھر فطرت سے کلیم کی ملاقات ہوتی ہے۔ فطرت بھی ہے اس ناول میں، یہ بھی ایک کردار ہے۔ تو پھر جو ہے فطرت سے جو ہے ملاقات ہوتی ہے اور کلیم جائیداد بیچ کر، جائیداد جو ہے وہ بیچ کر اس کے ساتھ گل چھرے اڑاتا ہے، یعنی فطرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ 11ویں فصل میں کلیم ریاست دولت آباد آ کر قصیدہ لکھتا ہے، کلیم جو بڑا بیٹا ہے، تاکہ دربار تک رسائی ہو سکے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ریاست کی بساط الٹ گئی ہے اور ریزیڈنٹ نے امور ریاست کا اہتمام ایک کمیٹی کو تفویض کر دیا ہے۔ وہ صدر اعظم سے ملتا ہے جو ایک بوڑھے سے مولوی ہیں۔ صدر اعظم جو ہے وہ بوڑھے سے مولوی رہتے ہیں، وہ اسے ریاست کی فوج میں بھرتی کر لیتے ہیں۔ اب 12ویں اور آخری فصل کی بات کرتے ہیں۔ 12ویں اور آخری فصل میں نعیمہ کے سدھر جانے اور پھر سے گھر آباد ہونے اور ساتھ ہی بڑے بیٹے کلیم کے مزے اور اس کی آخری وقت کی حالت کا بیان کیا گیا ہے 12ویں فصل میں۔ اب یہاں ناول توبۃ النصوح کے اہم کردار کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ نصوح، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ۔ نصوح، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ ناول توبۃ النصوح کے مرکزی کردار ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، آپ لوگ اسے نوٹ کر لیجئے گا، اکثر پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نصوح جو ہے، نصوح، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ ناول توبۃ النصوح کے کیا ہیں؟ تو مرکزی کردار ہیں۔ نصوح خاندان کا سربراہ اور فہمیدہ کا شوہر ہے، فہمیدہ نصوح کی بیوی ہے۔ کلیم کیا ہے؟ تو نصوح کا بڑا بیٹا ہے، علیم نصوح کا منجلا بیٹا اور سلیم نصوح کا چھوٹا بیٹا ہے۔ حمیدہ کون ہے دوستوں؟ تو حمیدہ نصوح کی منجلی بیٹی ہے، یاد رکھیے گا، حمیدہ نصوح اور فہمیدہ کی منجلی بیٹی رہتی ہے۔ نعیمہ نصوح کی بڑی بیٹی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ امپورٹنٹ ہے یہ۔ نعیمہ جو ہے نصوح کی بڑی بیٹی ہے۔ صالحہ جو نعیمہ کی خالہ زاد بہن ہے، وہ نعیمہ کی سہیلی بھی رہتی ہے۔ فطرت کون ہے دوستو؟ تو فطرت کلیم کا قریبی ہے اور مرزا ظاہر دار بیگ کلیم کا بے تکلف دوست ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا کردار آپ نے نہیں بھولنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اب یہاں نذیر احمد، ان کی تصانیف اور ان کے ناول توبۃ النصوح سے کچھ اہم سوالات ہیں، اسے آپ نے حل کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے دوستو، مرزا ظاہر دار بیگ کا کردار کس ناول میں ملتا ہے؟ امراؤ جندہ، فسانہ نجف، فسانہ آزاد یا ناول توبۃ النصوح؟ جی تو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ناول توبۃ النصوح، ٹھیک ہے؟ یہ پریویس ایئر سوالات ہیں دوستو جسے میں حل کرا رہا ہوں۔ اب یہاں آپ دوسرا نمبر سوال دیکھیے گا، اردو کے کس ناول نگار نے اصلاح معاشرہ اور تعلیم نسواں کی بنیادوں پر اپنے ناولوں کی عمارتیں کھڑی کی ہیں؟ تو سیدھا ہمارا آنسر ہو جائے گا ڈپٹی نذیر احمد نے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد نے اصلاح معاشرہ اور تعلیم نسواں کی بنیاد پر اپنے ناولوں کی عمارتیں کھڑی کی ہیں۔ تیسرا سوال ہے، اردو کے عناصر خمسہ میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ اردو کے عناصر خمسہ میں جو ہے کن کا شمار کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا ڈپٹی نذیر احمد کا، ٹھیک ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کو جو ہے اردو کے عناصر خمسہ میں شمار کیا جاتا ہے۔
اور غزل کے عناصر اربع کون کون ہیں؟ تو فانی، حسرت، جگر، اور فانی، حسرت، جگر، اور ایک کون ہے؟ جی، غزل کے عناصر اربع جو ہیں اصغر، فانی، حسرت، جگر مراد آبادی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اردو کے عناصر خمسہ میں جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے گا دوستو، مہدی افادی کے مطابق اردو کے عناصر خمسہ میں سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد، علامہ شبلی نعمانی، اور یہاں ہمارے ڈپٹی نذیر احمد صاحب شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مہدی افادی کے مطابق ہیں۔ یہ پوچھا جاتا ہے مہدی افادی کے مطابق اردو کے عناصر خمسہ میں کون کون شمار ہیں، کسے شمار کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، سر سید احمد خان کو، مولانا حالی کو، مولانا محمد حسین آزاد کو، علامہ شبلی نعمانی کو، اور ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا سوال دیکھیے گا، اصلاح نسواں کو کس کتاب کا موضوع ہے؟ اصلاح نسواں یہاں کس کتاب کا موضوع ہے؟ تو ہمارا سیدھا سیدھا آنسر ہو جائے گا میرات العروس، ٹھیک ہے۔ میرات العروس جو ہے، اس کتاب کو جو ہے ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، اور اس کتاب کا موضوع جو ہے اصلاح نسواں ہے۔ اگلا سوال یہاں دیکھیے گا دوستو، ناول توبۃ النصوح کا موضوع کیا ہے؟ جی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا اخلاق، ٹھیک ہے۔ ناول توبۃ النصوح کا موضوع جو ہے اخلاق ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، کون سی تصنیف ڈپٹی نذیر احمد کی نہیں ہے؟ ان میں سے آپ نے بتانا ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کون سی تصنیف نہیں ہے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا مجالس النساء۔ مجالس النساء کن کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھیے گا مجالس النساء حالی کا ناول ہے، ٹھیک ہے، 1874 سے منظر عام پر آیا۔ اور اس کے علاوہ توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات النعش ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں درست جوڑ کون سا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈپٹی نذیر احمد ابن الوقت، ٹھیک ہے۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ہے، خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ہے، ٹھیک ہے، اور گردش رنگ چمن قرۃ العین حیدر کا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، ناول توبۃ النصوح کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ تعداد ازدواج کی خرابی، بیواؤں کے نکاح ثانی کی ضرورت، تربیت اولاد، والدین کی ذمہ داری، آداب معاشرت میں دوسری قوموں کی تقلید نہ کرنا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تربیت اولاد، والدین کی ذمہ داری، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، نذیر احمد نے میرات العروس لکھ کر زنانہ سوسائٹی پر ایک اتہام باندھا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ حالی، شبلی، سر سید، یا پھر محمد حسین آزاد؟ جی ساتھیو، تو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سر سید احمد خان صاحب کا یہ قول ہے، ڈپٹی نذیر احمد نے میرات العروس لکھ کر زنانہ سوسائٹی پر ایک اتہام باندھا ہے، یہ قول سر سید کا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے دوستو، ڈپٹی نذیر احمد رشتے میں علامہ راشد الخیری کے کیا تھے؟ ڈپٹی نذیر احمد رشتے میں علامہ راشد الخیری کے کیا تھے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پھوپھا، ٹھیک ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد علامہ راشد الخیری کے جو ہے رشتے میں پھوپھا لگتے تھے۔ سوال نمبر 11 ہے، ناول توبۃ النصوح میں کون کردار خواب دیکھتا ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، جس نے دھیان سے پڑھا ہوگا وہ ضرور اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جی دوستو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا نصوح، ٹھیک ہے۔ ناول توبۃ النصوح میں جو ہے نصوح جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے۔ نصوح کون ہے؟ وہ شوہر ہے فہمیدہ کا۔ سوال نمبر 12 کا یہاں جواب دیجیے گا، کن دو کتابوں میں لڑکیوں کو سکڑ بڑھنے، تعلیم حاصل کرنے اور اچھی زندگی گزارنے کے پہلو پیش کیے گئے ہیں؟
جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا میرات العروس اور بنات النعش. یہ دونوں کتابیں، دونوں ناول جو ہیں ڈپٹی نذیر احمد کے ہیں. سوال نمبر 13 ہے، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھنے کے بعد صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے. تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، یعنی اے اور ڈی. نذیر احمد کے ہم جماعت محمد حسین آزاد اور مولوی ذکاء اللہ تھے. ایک سیکنڈ، یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے. یہ تو درست ہے دوستو. نذیر احمد کے ہم جماعت محمد حسین آزاد اور مولوی ذکاء اللہ تھے. نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب 1897 عیسوی میں ملا تھا. یہ بھی درست، ٹھیک ہے، بی بھی درست ہے. نذیر احمد کا پہلا ناول توبۃ النصوح ہے، یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ناول توبۃ النصوح ایک اصلاحی ناول ہے، یہ درست ہے. اے، بی اور ڈی درست ہے. نذیر احمد نے کل 10 ناول لکھے ہیں تو یہ غلط ہے. اے، بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. اے، بی اور ڈی. تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا یہاں. ٹھیک ہے، پہلا نہیں ہوگا. آپ لوگ اسے کریکٹ کر لیجئے گا. تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. نذیر احمد کے ہم جماعت محمد حسین آزاد اور مولوی ذکاء اللہ ہیں. نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب 1897 میں ملا. اور نذیر احمد کا پہلا ناول توبۃ النصوح نہیں ہے، میرات العروس ہے. ناول توبۃ النصوح ایک اصلاحی ناول ہے، یہ درست ہے. نذیر احمد نے کل 10 نہیں 7 ناول لکھے ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا صحیح جواب ہے. سوال نمبر 14 ہے، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو نشاندہی کیجیے. جی ساتھیو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا. ناول توبۃ النصوح کا نام قرآن کریم سے اخذ کیا گیا ہے، یہ درست ہے. توبۃ النصوح کا مرکزی خیال ڈینیل ڈیفو کے ناول دی فیملی اسٹرکچر سے ماخوذ ہے، یہ بھی درست ہے. ناول توبۃ النصوح کی کہانی کا محور تربیت اولاد ہے، یہ بھی درست ہے. ناول توبۃ النصوح کا موضوع لکھنوی تہذیب اور معاشرت ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، موضوع تربیت اولاد ہے. ناول توبۃ النصوح میں نصوح خواب میں حشر کے میدان میں اپنے بڑے بیٹے کو دیکھتا ہے، یہ بھی غلط ہے. یہاں ہو جائے گا اپنے باپ کو دیکھتا ہے. ناول توبۃ النصوح میں نصوح خواب میں حشر کے میدان میں اپنے بڑے بیٹے کو نہیں دیکھتا، کسے دیکھتا ہے؟ تو اپنے باپ کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی اور ای غلط ہو جائے گا، اے اور بی رائٹ ہو جائے گا. اگلا سوال یہاں دیکھیے گا، ناول توبۃ النصوح کتنے فصلوں پر مشتمل ہے؟ تو اس سوال کا سیدھا سیدھی جواب ہو جائے گا ہمارا 12. ٹھیک ہے. سوال نمبر 16 ہے، نذیر احمد کے ناولوں کی زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کیا ہے؟ جی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے ناول سے جو ہے زمانی ترتیب پوچھا جاتا ہے، اور یہ پریویس ایئر کا سوال ہے. جی دوستو، تو آپ لوگ جو ہے وہ میں نے جو بتایا تھا، میر بناتو فسا ابن ایارو، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں فٹ بیٹھتا ہے، میر بنا تو فسا ابن ایارو. ٹھیک ہے، یہ ہمارا درست ہو جائے گا ساتھیوں. ٹھیک ہے نا. یہاں میرات العروس ہو جائے گا ہمارا 1869، اور بنات النعش کیا ہو جائے گا 1872 ہو جائے گا. 1869 میرات العروس، 1872 بنات النعش. توبۃ النصوح 1874، اور فسانہ مبتلا 1885 ہو جائے گا. اور ابن الوقت ہو جائے گا ہمارا 1888، اور ایامہ ہو جائے گا ہمارا 1891، اور رویائے صادقہ 1894. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا زمانی ترتیب اس حساب سے درست ہو جائے گا. اب اگلا سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 17 ہے. یہاں میں نے لکھ بھی دیا ہے، آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں.
میراث الرسول 1869، بنات النعش 1872، ناول توبۃ النصوح 1874، فسانہ مبتلا 1885، ابن الوقت 1888، ایامہ 1891 اور رویائے صادقہ 1894۔ سوال نمبر 17 ہے، ذیل میں نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح کے چند کردار اور ان کے آپسی رشتے درج ہیں، کرداروں کے اعتبار سے رشتوں کو شامل کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے اور اس سوال کو جو ہے جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ یہاں پہلا کا یہ ہے اور دوسرا کا یہاں سے ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرا کا یہ ہے، پہلا کا یہاں یہ ہے، تیسرا کا یہ ہے اور چوتھا کا ہمارا یہ ہو جائے گا۔ آپ نے بتانا ہے کون سا اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ جی ساتھی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے۔ فہمیدہ اور نسو، فہمیدہ اور نسو کیا ہیں؟ ایک سیکنڈ کچھ غلط ہو رہا ہے کیا؟ تیسرا نہیں ہوگا دوستو، چوتھا ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں چوتھا ہوگا۔ فہمیدہ اور نسو جو ہیں وہ بیوی اور شوہر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلیم اور نسو کیا ہیں؟ تو کلیم جو ہے بڑا بیٹا رہتا ہے اور نسو کیا ہے دوستوں؟ تو باپ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بی کا ہمارا تیسرا ہو جائے گا۔ کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ یہ دونوں دوست رہتے ہیں۔ نعیمہ اور نسو کیا ہو جائے گا؟ بڑی بیٹی اور باپ۔ نعیمہ جو ہے بڑی بیٹی اور نسو باپ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا چوتھا جو اس کا صحیح جواب ہوگا، آپ لوگ اسے کریکٹ کر لیجئے گا، تیسرا نہیں ہوگا، چوتھا ہوگا۔ کرداروں کے اعتبار سے آپسی رشتے جوڑیے۔ یہاں کرداروں کے اعتبار سے آپسی رشتہ جوڑنا ہے۔ جی ساتھیو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے۔ علیم اور نسو کیا ہیں؟ تو یہ علیم جو ہے منجلہ بیٹا ہے اور نسو کیا ہیں؟ تو علیم کے ابو ہیں، ٹھیک ہے۔ سلیم اور نسو میں کیا رشتہ ہے؟ تو سلیم جو ہے چھوٹا بیٹا ہے اور نسو سلیم کے ابو ہیں۔ نعیمہ اور فہمیدہ کا کیا رشتہ ہے آپس میں؟ تو نعیمہ جو ہے وہ بڑی بیٹی ہے اور فہمیدہ ماں ہے۔ نعیمہ کی ماں فہمیدہ ہے، نعیمہ بڑی بیٹی ہے۔ حمیدہ اور نسو کا کیا رشتہ ہے آپس میں؟ تو یہاں ہو جائے گا حمیدہ منجلی بیٹی اور نسو باپ۔ نعیمہ اور صالحہ، نعیمہ اور صالحہ بہنیں ہیں اور سہیلیاں بھی ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہے تو پلیز اس کلاس کو شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ چلیے ملتے ہیں پھر اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔